Question number 1. Why does William Wordsworth say that Earth has not anything to show fairer? ولیم ورڈزورتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کو آپ کے پاس اور کچھ خوبصورت دکھانے کے لیے نہیں ہے؟ آنسر: William Wordsworth, while crossing the Westminster Bridge, observes the calmness and the beauty of the morning and is very much captivated by it. جب ولیم ورڈزورتھ ویسٹ منسٹر برج کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بیوٹی کو آبزرو کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو آبزرو کرتے ہیں، تو وہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، کیپٹیویٹڈ یعنی کہ اس سے بالکل منسلک ہو جاتے ہیں۔ He is so much absorbed in the scene that he thinks of that morning as the most beautiful of all the time. وہ اس منظر میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اور اس کی خاموشی میں، کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے خوبصورت اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کبھار ہمیں کوئی چیز اتنی زیادہ پسند آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ بھی انہیں وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اس کی خاموشی، اس کی سورج کی روشنی دریا پہ اور بلڈنگز پہ پڑتے ہوئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے خوبصورت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ He regards this beauty above everything and states that nothing can be seen more beautiful on earth than what he sees at that moment, and hence says that the earth has brought out its real beauty. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کچھ ہو نہیں سکتا دنیا میں، اور کہ دنیا کی قدرت نے اپنی اصل خوبصورتی کو ابھارا ہے۔ اس لنڈن شہر کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو جتنی بھی قدرت کی جو خوبصورتی ہے وہ سب کو جو ہے یہ آؤٹ رینک کرتی ہے لنڈن کی خوبصورتی۔ Question number 2. Why does he call that soul as dull that does not praise the beauty of the morning? جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈل انسان ہوگا جو اس کی خوبصورتی کو آبزرو ہی نہ کرے، اس سے منسلک ہی نہ ہو۔ وہ بہت ہی کوئی ڈل انسان ہوگا جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، وہ بہت ہی جو ہے اداس اور اس ٹائپ کا انسان ہوگا۔ تو وہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ از اے ٹرو ورشپر آف نیچر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیچر کے پوئٹ ہیں، قدرت کے بارے میں لکھتے ہیں، تو وہ بہت جو ہے ورشپر یعنی کہ بہت جیسے کہ عبادت کرتے ہیں قدرت کی۔ He not only enjoys the real beauty of nature himself, but he also educates the layman to appreciate it. نہ ہی وہ خود اس قدرتی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی وہ یہی سبق دیتے ہیں کہ قدرت کی خوبصورتی کو جو ہے دیکھو، اسے جو ہے فیل کرو، اسے محسوس کرو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ He enjoys being a part of that precious moment and wants others to feel the same way as he feels. اب جو ہے انسان کبھی کبھار یہ انسانی قدرت ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ کسی چیز کے بارے میں فیل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی ویسا ہی اس کے بارے میں فیل کرے۔ تو ولیم ورڈزورتھ بھی وہیں کھڑے ہو کے جو خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے شخص کو، ایسا شخص جو لنڈن کی خوبصورتی کو نہیں مانے، اس کو اس لیے ڈل کہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص بھی لنڈن کی خوبصورتی کو ان کی طرح ہی دیکھے۔ The one who does not praise the beauty of the morning is as good as a dead soul. جیسے اس کی روح، مری ہوئی روح ہے اس کی، جو ایسی خوبصورت صبح کو نہ اس کی تعریفیں نہ کرے، اس کو خوبصورت نہ مانے۔ Therefore he calls that soul a dull one that does not feel delighted by looking at the scene. Question number 3. What does the poet feel while looking at the beauty of the morning? پوئٹ کیسا محسوس کرتے ہیں خوبصورت صبح کو دیکھ کر؟ Answer. The poet, while looking at the beauty of the morning, feels that the sight touches the heart in a very magnificent way. وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ جو منظر ہے نا ان کے دل کو چھو رہی ہے، ایک بہت خوبصورت انداز میں ان کے دل کو چھو رہی ہے۔ He says that the calm that prevails over that morning is as deep as it can be. کہ اس سے زیادہ گہرا سکون اور کہیں نہیں دکھ سکتا، اور صبح جتنا زیادہ سکون ہو سکتا ہے نا اتنا ہی سکون ہو رہا ہے صبح میں۔
He goes beyond the limits and claims to see the calmness and finds himself sinking in. جیسے کہ وہ ڈوب رہے ہیں خوبصورتی میں, ڈوب رہے ہیں اس سکون میں, انہیں اتنی اچھی اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے. تو بیسکلی وہ بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہے ہیں وہ منظر دیکھ کے. Question number 4. Describe the rising of the sun. How does it increase the beauty of the morning? ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں سورج کے یہ بتائیں کہ سورج کی روشنی کس طرح پڑتی, یعنی سورج کی پہلی کرنوں کو ڈسکرائب کریں, اس کے بارے میں لکھیں. اور سورج کی کرنیں قدرت کو اور زیادہ خوبصورت کیسے بناتی ہیں. William Wordsworth, being inspired by the majesty of the morning, describes the scene of the rising sun. وہ چونکہ بہت زیادہ منسلک تھے صبح کی خوبصورتی سے, جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں ان کے آس پاس سب منظر پہ, تو وہ یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سورج رائز کرتا ہے, چڑھتا ہے. He says that it steeps in such a way as has never been seen. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے سورج چڑھتا ہے جیسے کہ کبھی اور کوئی چیز آپ نے اتنی خوبصورت نہیں دیکھی ہوگی کہ جتنی سورج کو چڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے. To him the rays of the rising sun increases the beauty of the morning because it magnifies and brightens everything on earth. ظاہر سی بات ہے کیونکہ سورج کی روشنی سے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے, سب کچھ چمکنے لگ جاتا ہے, تو اس کی اصل خوبصورتی ایک دم ابھرنے لگ جاتی ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی پڑنے سے ہی وہ دریا, وہ ٹیمپلز اور وہ گنبد اور جو ہے پہاڑ, یہ سارے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئے ہیں کیونکہ وہ روشن ہو گئے ہیں. According to Wordsworth, the first beam of the sun has increased the splendor of that place where it has fallen. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسپلینڈر یعنی کہ خوبصورتی, اس کی جو ہے ایک شان و شوکت وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے سورج کی روشنی سے. Question number 5. Describe the scene in your own words. اب جب بھی آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ورڈز میں لکھیں تو آپ زیادہ سے زیادہ پویم کی یا اسٹوری کے لکھے ہوئے ورڈز کو اوائڈ کریں, کیونکہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ورڈز میں لکھا ہے. William Wordsworth, while crossing Westminster Bridge, glances at the city of London and finds the beauty of the city at its pinnacle. Pinnacle یعنی اپنی سب سے زیادہ عروج پہ, خوبصورتی کو وہ عروج پہ دیکھتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ خوبصورتی انہیں نظر آتی ہے لنڈن میں کہ جو خوبصورتی بھی اپنے عروج پہ تھی وہاں پہ. He feels as if the calmness of the morning has held him and he can feel and see that calmness. جیسے کہ اس سکون نے انہیں پکڑ لیا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے انہیں بالکل مگن کر دیا, اپنے اندر سما لیا اس کامنس نے, اس سکون نے, اور اس خوبصورتی نے انہیں بالکل اپنے اندر مگن کر لیا ہے. Wordsworth describes the scene as touching and full of majesty. وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو سین تھا, جو قدرت نظر آ رہی تھی انہیں, وہ ان کے دل کو چھو رہی تھی اور وہ بالکل جو ہے میجسٹی سے بھری تھی, یعنی اس کے اندر ایک شان تھی الگ سی, جو خوبصورتی تھی وہ دل کو چھو رہی تھی اور اس کے اندر ایک الگ سی شان تھی. He regards that soul as dull that is not inspired by this beauty. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت مردہ روح ہوگی جو اس خوبصورتی کو نہیں مانے, اس کو نہیں دیکھے. The rising sun adds a magical impact on the scene and its first ray beautifies the place where it falls. اور جو خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے وہ سورج کی روشنی ہے جو کہ جہاں اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں وہ اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوبصورت کر رہی ہے. The city of London is free from smoke and all the objects are as clear as crystal. چونکہ اس کی ہوا بھی بالکل صاف ہے, نہ اس میں کوئی دھند ہے نہ گرد ہے, تو
سارا منظر اور بھی زیادہ صاف اور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. The beauty of the morning makes the river flow on its own sweet will. وہ جو خوبصورتی ہے وہ ایک ردم ہے، وہ ایک نا مطلب دھن میں چل رہا ہے سب کچھ. تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو دریا ہے وہ بھی ایک اپنی الگ دھن میں بہہ جا رہا ہے سکون میں. In short, Wordsworth praises the morning for the sublime and elegance it bears. وہ پھر اس جگہ کے دلکش مناظر کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سبلائم یعنی دلکش اور ایلیگنس یعنی کہ شان و شوکت. اس جگہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ دو ورڈز بھی وہ استعمال ہم کر سکتے ہیں کہ وہ دلکش اور شان و شوکت سے بھرپور تھی. Question number 6. What is a sonnet? Give an example of a poem which is a sonnet. سونٹ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اور ہم سے مثال پوچھی گئی ہے ایک اور سونٹ کی، جس طرح سے یہ ہم نے سونٹ پڑھا ابھی، تو اور بھی سونٹ کے ایگزامپلس. Sonnet is a kind of poetry which is originated in Italy, consists of 14 lines and strictly follows rhyme scheme and specific structure. سونٹ ایسی پوئٹری ہوتی ہے جس میں 14 لائنز ہوتی ہیں اور رائمنگ لائنز ہوتی ہیں. ان کے سارے ورڈ لائنز جو ہیں اگر آپ ان کے آخری لفظ ورڈز دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. اور ایک اسپیسیفک اسٹرکچر یعنی کہ ایک مخصوص اس کا اسٹرکچر ہے، وہ ایک مخصوص طریقے سے ہی لکھی جاتی ہے. اس کے لکھنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ اٹلی سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. یہاں پہ سونٹ جو ہے اٹلی میں سب سے پہلے لکھی گئی تھی. سونٹ ورڈ ڈرائیو فرام اٹالین ورڈ سونیٹو وچ مینس لٹل سانگ. کیونکہ وہ اس کے ورڈز اینڈ کے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو اگر آپ انہیں گانے کی طرح گائیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا گانا ہے. تو یہ اٹالین ورڈ ہے ایک سونیٹو، اس سے نکلا ہے ورڈ سونٹ. The writer who writes the sonnet is called sonneteers. جو سونٹ لکھتا ہے اسے سونیٹیئر کہتے ہیں. ولیم ورڈزورتھ، ولیم شیکسپیئر etc. William Shakespeare is known as one of the best known sonnet writer who wrote sonnets in abundance, almost 154 sonnets. انہوں نے 154 sonnets لکھے. ولیم شیکسپیئر نے بہت مشہور سونٹ رائٹر تھے یعنی سونیٹیئر تھے. William Wordsworth was also in the leading poets who made great contribution to writing finest sonnets in English literature. William Wordsworth کا تو آپ نے کام دیکھ ہی لیا ہے ویسٹ منسٹر برج پڑھ کے. اب آپ کوشش کیجیے گا کہ ولیم شیکسپیئر کے بھی کچھ سونٹس جو ہے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو کہ سونٹ اصل میں ہوتا کیا ہے.